بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا ہوسٹ علی اطہر وائٹل نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آپ کو جس طریقے سے ہم نے پہلے بتایا کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق صاحب نے جو ہے اپنا وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا ہے۔ صدر مملکت جناب عارف الوی صاحب نے ان سے حلف لیا اور وہ وزیر اعظم بن گئے ماشاءاللہ۔ اور وزیر اعظم بننے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کل جو ہے اور کچھ آج اس کا تسلسل جاری رکھا، جو مشاورت ہوئی ہے کابینہ کے سلسلے میں، اور ابھی کی اطلاع یہی آئی ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ تقریباً مشاورت کمپلیٹ ہو گئی ہے، لیکن حتمی جو ہے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، جو کہ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ رات تک جو ہے وہ سارے نام جو ہے تقریباً کافی نام جو ہے اس میں ڈکلیئر ہو جائیں گے اور کل باقاعدہ جو ہے اس کی حلف برداری ہوگی۔ لیکن ابھی تک جو قیاس آرائیے ہیں، جس طریقے سے ہم نے بھی آپ کو پرسوں ولاگ میں بتائے تھے کچھ نام، جس میں جلیل عباس جیلانی صاحب کا تھا، حفیظ شیخ صاحب کا تھا، اس کے بعد سرفراز بگٹی صاحب کا تھا، اور بھی کئی نام تھے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس پہ حتمی چیز نہیں آئی ہے۔ لیکن مبصرین کا ابھی بھی یہ خیال ہے کہ اس میں جو ہے جلیل عباس جیلانی صاحب کا جو ہے وہ تقریباً کنفرم نام ہے وزارت خارجہ کے لیے۔ اس کے علاوہ جو ہے سرفراز بگٹی صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے، وہ وزارت داخلہ کے سلسلے میں وزیر داخلہ ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اور بھی نام آ رہے ہیں، ایک سید محمد علی صاحب کا نام آ رہا ہے جو کہ وزیر اطلاعات کے طور پہ نام آ رہا ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کچھ صحافیوں کا بھی نام گردش کر رہا ہے پرسوں سے وزارت اطلاعات کے ناموں میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے تمام قیاس آ رہی ہیں بیسوس ثابت ہوئی ہیں، جو نگراں وزیر اعظم کے سلسلے میں نام آ رہے تھے گزشتہ 3-4 دن پہلے، جو کہ ہم نے اپنے ولاگ میں بھی ڈالے تھے، ہمارا بھی خیال غلط نکلا اس کے ساتھ ساتھ اور مبصرین کا بھی خیال غلط نکلا، اور بالآخر جو ہے ایک نیا نام سامنے آ گیا اور وہ ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، اور وہ اب ماشاءاللہ سے نگراں وزیر اعظم پاکستان کے بن چکے ہیں۔ ناظرین، یہ تینوں صاحبان جن کا میں نے ذکر کیا ہے، جن کے نام جو ہے وہ اب تک کے فائنل ہو چکے ہیں، جیسے کہ بہت ہی سینئر مبصرین نے یہ بات کی ہے، جس میں جلیل عباس جیلانی صاحب ہیں، جس میں سرفراز بگٹی صاحب ہیں، جس میں سید محمد علی صاحب ہیں۔ یہ تینوں جو ہیں وہ اپنی اپنی جو ہے ایکسپرٹیز لیے آ رہے ہیں، اور ان کے جو ہے جو بھی قلمدان ان کو مل رہے ہیں، خاص طور پر وزارت خارجہ کے لیے جلیل عباس جیلانی صاحب کا، سرفراز بگٹی صاحب کو وزارت داخلہ کے لیے، اور اس کے علاوہ سید محمد علی صاحب کو وزارت اطلاعات کے لیے۔ اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ جلیل عباس جیلانی صاحب کا وزارت خارجہ کا ایک بہت بڑا جو ہے ان کا جو کنٹریبیوشن بھی ہے، وہ سیکٹری بھی رہ چکے ہیں کئی ممالک میں، سفارتی تعلقات ان کے بہت اچھے رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب ایک دفعہ ہوم سیکرٹری بھی رہے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، باہر سے پڑھے ہوئے ہیں، اور وہ اچھا بول بھی لیتے ہیں، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ تیسرا، سید محمد علی صاحب کے سلسلے میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کو بھی جو اطلاعات کے شعبے میں ان کا بڑا کمال ہے، اور ان کو جو ہے بہت پڑھے لکھے ہیں، اطلاعات کے بارے میں بہت جانتے ہیں، اس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بھی بہت جانتے ہیں، لہذا ان کا بھی نام یہاں پہ جو ہے گردش کر رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ مبصرین کا جیسے خیال ہے، اور وہ یہ لوگ سوچ بھی رہے ہیں، اس کے علاوہ سول سوسائٹی کے بھی لوگ سوچ رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ میڈیا کے لوگ بھی سوچ رہے ہیں، اور تمام جماعتوں کے سربراہان اور دوسرے لوگ سوچ رہے ہیں کہ نئی حکومت جو انٹرم گورنمنٹ آئی ہے، یعنی نگراں حکومت جو آئی ہے، ان کی کیا پالیسی ہوں گی، کیا تسلسل ہوگا، معاشی تسلسل ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بھی دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کا جو ہے وہ تسلسل یہی رہے گا جو شہباز گورنمنٹ کا رہا ہے۔ اس کے سلسلے میں اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کے سلسلے میں بھی جو ہے بہت سارے جو چیزیں شہباز گورنمنٹ میں ہوئی ہیں، آیا کیا وہی نگراں حکومت کے وزیر اعظم اس تسلسل کو آگے بڑھائیں گے؟ تو اس سلسلے میں مبصرین کا یہ خیال ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد بھی جو ہے جو ہمارے نئے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے ایک بیان دیا تھا، اور اس بات کو بڑا کنڈم کیا تھا کہ جو بھی لوگ ہیں اس میں دہشت گردی میں ملوث ہیں یا اہم عالمی تنصیبات پہ جنہیں حملہ کیا ہے، ان کا بھی یہی خیال تھا کہ ان کو جو ہے ملیٹری کورٹس میں مقدمات چلائے جائیں۔ یہ ہے مبصرین کا کہنا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس قسم کا ایکٹ جو بھی کرے گا
اس پہ جو ہے وہ مقدمات چلنے چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین، اس سلسلے میں جو ہے ویسے تو یہ کیس ابھی چل رہا ہے، سپریم کورٹ میں آیا، وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے سلسلے میں، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے سلسلے میں جو ہے وہ لوگ بہت سے ابھی بھی پکڑ دکڑ جاری ساری ہے، اور پہلے بھی ملٹری کورٹ کے سلسلے میں جو ہے وہ کافی لوگ پکڑے گئے ہیں، اور اس پہ ابھی تک کیس چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے۔ اس پہ تو ایک جو ہے یہ کیس جو ہے سپریم کورٹ میں ہے، اور سپریم کورٹ میں ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ لیکن جیسے کاکڑ صاحب پہلے ایک بیان دے چکے ہیں، تو مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ 9 مئی کے سلسلے میں جو بھی سلسلے چل رہے ہیں، اور 9 مئی کے سلسلے میں جو بھی ملٹری کورٹ کے سلسلے میں جو گرفتار لوگ ہیں، اس کو جو ہے انہوں نے ایک طریقے سے یہ کہہ دیا ہے کہ کنڈم کیا ہے ان واقعات کو۔ تو اس سے تو ایسا یہی لگتا ہے کہ یہ جو ہے تسلسل جو ہے یہ آرمی ایکٹ کا یا ملٹری کورٹس کا جو پکڑے گئے لوگ ہیں، یہ تسلسل جو ہے جاری رہے گا۔ ویسے تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو آرمی ایکٹ کے تحت جو یہ کیسز چل رہے ہیں یہ غلط ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے اس کی تائید بھی کی ہے، کہ کچھ لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں اگر آپ دیکھا جائے تو پچھلے 15-20 سالوں میں جو ہے کافی سویلین کو آرمی ایکٹ کے تحت سزائیں ملی ہیں، ان کو گرفتار بھی کیا، ان کا ٹرائل بھی چلا ہے۔ اور مبصرین کا یہ بھی خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بھی 15-20 لوگوں کا جو ہے یہ ٹرائل ہوا ہے، اور اس پہ جو ہے وہ سزائیں بھی ملی ہیں۔ بات وہیں آ جاتی ہے کہ یہ کیس جو ہے ملٹری کورٹس کا یا ملٹری ایکٹ کا یا اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کا، یہ کیس جو ہے سپریم کورٹ کے پاس ابھی تک ہے، اس پہ کوئی فیصلہ ابھی نہیں آیا ہے۔ جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے تحت ساری کارروائی ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آیا اس کو اس کے حق میں فیصلہ دیتی ہے، اس کے خلاف دیتی ہے، یہ تو وقت بتائے گا۔ بات کر رہے تھے عمران خان صاحب کے سلسلے میں۔ عمران خان صاحب کو 6 مقدمات میں ضمانت جو ہے ان کی خارج ہو گئی ہے، اور خارج ہونے کے ساتھ ساتھ لیکن آج ایک اور کیس بھی سامنے آیا ہے، اس میں جو ہے وہ شہریار آفریدی صاحب کو اور شاندانہ گلزار صاحبہ کو جو ہے وہ آج رہائی مل گئی ہے۔ تو اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ 6 ضمانتیں تو میں جو ہے وہ خارج ہو گئی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ابھی تک توشہ خانہ کیس کا جو ہے وہ کیس ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس میں عمران خان صاحب کو رہائی نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آج کے جو 2 رہائی ہیں، جس میں شاندانہ گلزار صاحبہ ہیں، اور اس کے علاوہ شہریار آفریدی صاحب ہیں، اس سے تو کچھ امید کی کرن نظر آتی ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی رہائی ملے گی، لیکن سارا جو ہے منحصر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نیا کیس جو ہے عمران خان صاحب کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، بلکہ ڈال دیا گیا ہے، اور وہ ہے سائفر لیٹر کے سلسلے میں۔ کل جو ہے وہ سائفر لیٹر کے سلسلے میں جو ہے عمران خان صاحب کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب کو FI نے طلب کیا تھا، اور اس سلسلے میں پتہ یہ بھی چلا ہے کہ GIT کے لوگوں نے عمران خان صاحب سے جو ہے بڑی لمبی ایک طویل ملاقات کی ہے، اور اس سلسلے میں کافی پوچھ گچھ کی ہے، اور اعظم خان صاحب سے بھی جو ہے وہ جو سائفر لیٹر کی گمشدگی کے سلسلے میں بھی سنا پرچہ کٹ گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، اور مبصرین کا بھی یہ خیال ہے کہ مسلسل جو ہے ادھر ضمانتیں خارج ہو رہی ہیں، اور ایک یہ نیا کیس جو سائفر لیٹر کی گمشدگی کا ہے، ایک اور نیا ڈل گیا ہے۔ تو مبصرین کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے معدوم ہوتی جا رہی ہے، لیکن بہرحال جو بھی ہے اللہ کرتا ہے، اچھا کرتا ہے، برا کرتا ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ آگے جو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کرے گا یا سپریم کورٹ کیسز کی ان کی جو ہے وہ پیروی کرے گا، آگے دیکھتے ہیں عمران صاحب کی قسمت کیا ہوگی۔ لیکن مبصرین کا یہ خیال ہے کہ عمران صاحب کی رہائی جو ہے تقریباً معدوم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ نگراں سیٹ اپ کا اناؤنسمنٹ جو ہے انشاءاللہ آج شام تک ہو جائے گا، یعنی جو چیدہ جو لوگ ہیں، یعنی جو اہم منسٹریز ہیں، اس کا تو مبصرین کا یہ خیال ہے کہ رات تک نام ڈکلیئر ہو جائیں گے، اور وہ کل حلف بھی اٹھا لیں گے، جس طریقے سے میں نے 3-4 نام آپ کے سامنے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق صاحب نے اس چیز پہ بھی زور دیا ہے کہ معاشی پالیسیاں جو پالیسی ہیں اسی کا تسلسل جاری رہے گا، اس میں بہتری لے کے آئیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے صحت اور تعلیم پہ بھی توجہ دینے کو کہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے پرسوں پہلا جو بیان آیا تھا ان کا مین
بیان یہی تھا، مین مقصد یہی تھا کہ الیکشن ہم وقت پہ کرائیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مبصرین کا یہ خیال ہے، انہوں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے الیکشن جو ہے فروری مارچ تک جائیں گے. میں نے بھی اس سلسلے میں تصدیق کی تھی. اس کے علاوہ کچھ مبصرین کا یہ بھی خیال ہے کہ کہیں یہ 2 سال کے لیے آگے بڑھ جائیں، لیکن میرا یہ خیال ہے ناظرین کہ یہ کریڈٹ جو ہے نگراں وزیر اعظم انوار الحق صاحب جو ہیں وہ لے جائیں گے، اور یہ فروری مارچ تک جو ہے یہ الیکشن ہو جائیں گے، اور کامیاب ممبران کو یا کامیاب جماعت کو وہ حکومت اپنے وقت پہ الیکشن کے بعد ان کے ہاتھ میں دے دیں گے.